السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے کی شروعات ہو چکی ہے اور اس مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہا جاتا ہے، جہاں پر اس مہینے میں بہت سی اچھی باتیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ وہیں پر مسلمانوں کے درمیان اس مہینے کو لے کر بہت سی بدعات و رسومات بھی رائج ہو جاتی ہیں، اور کچھ سادہ لوح مسلمان علم دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر، اپنے لا علمی کی بنیاد پر ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے، جس میں صاف اور صریح طور پر قرآن و سنت کی خلاف ورزی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر انہیں سمجھایا بھی جائے تو بجائے وہ بات ماننے کے ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں جو لائق تسلیم نہیں ہوتی۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا کہ جو آپ کو محرم الحرام میں کرنا ہے، اور وہ باتیں یا وہ کام جو نہیں کرنا ہے وہ آپ لوگ سماعت کریں۔ دیکھیں ماشاءاللہ امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی پیش فرمائی کربلا کے میدان میں، وہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان، بلکہ ہر مسلمان کا بچہ بچہ یاد رکھے گا۔ الحمدللہ بڑا ہی احسان ہے کربلا والوں کا ہم پر۔ جب یہ مہینہ آئے تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے، ان کے لیے ہم کچھ ایسا کام کریں جس سے ان کی روح کو بھی خوشی پہنچے، اور اس کام کے ذریعے ماشاءاللہ ہم بھی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اور وہ کام یہ ہیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو تو 1 تاریخ سے لے کر 10 محرم الحرام تک ان کے نام کی مجلسیں یعنی کہ محفلیں سجائی جائیں، اور ایسی محفلیں کہ جس میں کسی بھی طرح کی شریعت اسلامیہ سے خلاف ورزی والا کام نہ ہو، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نام کی فاتحہ خوانی کروائی جائے، قرآن خوانی کروائی جائے، ٹھیک۔ ان کے نام پر غریبوں کے درمیان لنگر تقسیم کیے جائے، ان کے نام پر غریبوں کے درمیان سبیل لگائی جائے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ جو خیر خواہی والے بھی ہیں، خدمت خلق والے بھی ہیں، اور نیت صالح اچھی ہو، اور کسی بزرگ کے قریب کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں، کسی بزرگ سے محبت کے دائرے میں آ کر یہ کام کریں، تو ماشاءاللہ یہ ثواب کا بھی کام ہوتا ہے، اور جس بزرگ کی روح کے لیے ایصال ثواب ہم کریں گے، اس بزرگ کی روح کو بھی ایصال ثواب پہنچے گا۔ تو یہ کام آپ محرم الحرام کے مہینے میں کریں، اور کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ 2 جملوں میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جائیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کام اسلام کی نظر میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ اپنے محلے کے امام صاحب یا مفتیان اکرام یا عالم دین سے پہلے مشورہ کر لیں، پہلے ان سے رہنمائی حاصل کر لیں، شرعی رہنمائی، کہ حضرت میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ماشاءاللہ آپ بڑی ہی بدعات و رسومات میں مبتلا ہونے سے بچے رہیں گے، اور آپ کا کام بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں ہوگا، اور آپ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ جو مسلمان اپنی عقل سے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان جو علماء اکرام کی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں جو آتا ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ شریعت اسلامیہ کے حدود سے تجاوز یعنی کہ باہر ہو جاتے ہیں، اور گناہ گار ہو جاتے ہیں، گناہ کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے مسلمانوں، میرے پیارے عزیزوں، محرم الحرام کے مہینے میں ہم جو بھی کام کریں وہ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہ کر کریں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شریعت ہی کی خاطر اتنی بڑی قربانی پیش فرمائی۔ اگر ہم ان کی یاد میں یا ان کی محبت میں شریعت اسلامیہ کے خلاف کام کریں تو یہ محبت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ ناشکری کہلائے گی۔ اس لیے میرے پیاروں، ہم جو بھی کام کریں شریعت اسلامیہ کے دائرے میں کام کریں۔ اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔